رات دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین المعصومین وعلى آلہ وأصحابہ المحفوظین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناءوں بعد نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جان نثار حضور دے صحابہ کرام اور حضور سرکار دی جگر دے ٹکڑے حضور دے وجود دے حصے حضرات مقدسہ زوات مقدسہ اہل بیت اطہار پنج تن پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دی بارگاہ ہدیہ السلام
جتنے اس گھر دے سنگت والے لوگ نے جنہوں نے اس بزم دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہوں نے اس دا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ انہاں بیلیاں نو برکتاں تو نوازے اور خیر تو نوازے، جنہ دے دل وچ حضور دے دین دا ہجے اتنا پیار ہے کہ وہ دین دے نام تے وقت اور پیسہ لگا سکتے۔ بندہ ناچیز آہ کر علی باد آپ دے سامنے اپنی وسعت علمی دے مطابق گزارشات پیش کرے گا۔ انشاءاللہ جیڑیاں چند گلاں بھی کرانگا قرآن و سنت دی روشنی اچ کرانگا۔ میں دستا رہنا کہ اپنے سنگین کہ میں اس قابل نہیں کہ تحقیق کر کے نویں عقیدے بیان کرا، نہ ہی اس نو میں جائز سمجھنا۔ میں اس قابل ہی ہاں کہ جڑے عقائد بزرگاں بیان کیتے نسی انہاں دے تقلید کریے، اسی مقلد جو ہاں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اڈے تو کو بندہ پوچھے ہاتھ بن کے نماز کیوں پڑھ دے ہو، تو اڈے چو کوئی ایک ادھا بندہ ہونا ہے جائیں حدیث پڑھی ہونی ہے، ہاتھ بننے والی دنیا حدیث کو نہیں پڑھی۔ بھئی ہاتھ کیوں بننے نہیں؟ جو آندہ ہے میں مقلد ہاں جنہ دا من بزرگاں دسیا ہے ہاتھ بن کے پڑھی، ساری زندگی لگ گئی ہے بامیں کوئی دوجہ حدیث بھی پیا پکھائے ایسی آنے اب سان جنہ دسیا ہی انہاں کہیں بن کے پڑھنی۔ وہ بھی حدیث تو ہی آندے پہ بن کے پڑھو، پر اسا حدیث نہیں ویکھی، اسی اپنے بزرگاں نے ویکھیا بے انہاں آکھیا بننے چاہیے دے، اسا بننے۔ مقلد دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ اسی تقلید کر رہے ہیں، تے جدو اسا بننے نے اے دا مطلب ہے نہیں باسا صرف ہاتھ بننے انسان بابیاں جو عقیدہ دسیا ہے اسا آکھا اتھے مند کر چھڑیاں با ٹھیک ہے، جو دس گئے نو ٹھیک ہے۔ ان داتا صاحب جو دس گئے نو نویں گل دسنے دی ضرورت کیڑی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ دسیا ساڑھے آستے اتھے ٹھیک ہے کھمد نے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تے تھڑیاں کھمد نے۔ ہاں نویں مسئلہ دی تحقیق او کرے جنہوں امام محمد رضا تو زیادہ مبلغ علم حاصل ہے، جدہ مبلغ علم امام محمد رضا تو اچھا ہے وہ نمی تحقیق کرے، میرا تو اچھا کوئی نہیں۔ اس واسطے میں انہاں دے دسے ہوئے مسئلے تو انداز چھڑنا مفہوم کر کے تاکہ میرے دوست اپنے عقیدے دے اتے پکے رہن۔ اہل سنت و جماعت نو ہون دی تحقیق دی لوڑ نہیں، 1400 سال دا تسلسل ہے ساڑھے عقیدے دا، آج کل پرسو دا نہیں، حضور دے زمانے تو لے کے ہر صدی دے اندر اہل سنت و جماعت دے حضور دی امت دے کثیر لوگاں دا تواتر نال جس عقیدے دے اتے عمل رہا ہے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت دا ہے، انہوں چھیڑن دی لوڑ نہیں۔ جیڑے چھیڑنا چاہتے ہیں چھیڑ لین، میں آندہ پیا میں چھیڑن دی ضرورت، میں عمل دی ضرورت ہے وہ دے کہ میں وہ دے چلنا ہون نما چھیڑ چھاڑی دی ضرورت ہے نہیں۔ 1400 سال دا تسلسل ہے اور 1400 سالہ انچ بڑے بڑے عالم گزرے، بڑے بڑے فقیہ گزرین، بڑے بڑے شیوخ گزرین، بڑے بڑے پیر گزرین، انہوں نے جو سن دسیا ہے اسی او دے اتے چردیاں ران۔ توجہ ہو گئی جی؟ سمجھ آ گئی جی؟ ذہن وچ گل باندھی پئی ہے، گرمی ہے نا؟ نہیں یہ تے جھوٹ ہی ہے کوئی نہیں، تے یا انج مر توڑا پیار ہے۔ ہاں جی پیار تو ہی بندے آن دین بھئی کوئی نہیں جی لگ دی بھئی تو انج مر ہے تے صحیح، یہ دا انکار تے نہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ، تے وہ جی محبت توڑی اللہ توڑی محبت سلامت رکھے بھئی ہے بامیں لگ دی کوئی نہیں بھئی لہذا کوئی نہیں، این کہہ لو، لیکن ہے تو اس گرم ماحول وچ میں ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے نال تو چند گلاں سمجھا دیاں گا، بس اللہ پاک دی توفیق نال سب تے گرم ہو جائے گا۔ پہلے میں تھوڑا جہا جس جگہ تو چلیا میں آیت پڑھیے او دے اعتبار نال چل دیاں جانا ہے، اور امام علی مقام امام حسین سرکار تے ذکر ختم، پھر باقی انشاءاللہ میں پٹواری صاحب دے گھر ہونا ہے محفل واسطے یکم محرم الحرام
تو انشاءاللہ باقی ذکر اس جگہ تے بھی ہو جائے گا. آپ میرے بچے بیٹھے ہو دھیان نال سنو. میں قرآن مجید دی سورہ فتح دی آیات مبارکہ جو ایک آیت پڑھی ہے. اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ قرآن دی ایک آیت بھی اگے پیچھے بھی نہیں. ہوندا ہے نا ایتھے نہ ہی ہونی چاہیے تے ایتھے نہ ہی ہونی چاہیے، جوڑ نہیں لگایا. ساڈا یہ عقیدہ یہ ایک حرف اپنی تھان تے اونج ہی ہے جویں آمنہ دے لال نے دسیا ہوا ہے. اچھا ہن یہ گل جڑا یہ بنیادی پوائنٹ یہ سمجھن دی جناب ضرورت ہے بھئی جڑا قرآن اس ترتیب نال جمع ہویا ہے حضور کیتا ہے جمع؟ جواب نہیں حضور کیتا. حضور نے کتاب جمع انج جیڑی صورت ساڑی مسجد چے انج حضور جمع نہیں کیتا. قرآن نو اس صورت حضور دے یار غار ابو بکر صدیق نے جمع فرمایا ہے. توجہ ہے حضرات؟ تو یہ صدیق اکبر دی صداقت مشکوک ہوئی. غور تے تساں آپ کرنا ہے، میں تے تو گل دسنی نا، غور تے تساں کرنا ہے. تے جو صدیق اکبر دی صداقت ہی مشکوک ہے تے جنہوں روز سویرے کھول کے پڑھنا ہے دے ہوتے یقین کی میں کر سی. جے قرآن تے کامل یقین رکھنا ہی تے پہلے صدیق دی سخت صداقت تے یقین رکھنا پوے گا. میرے بچوں جاگو، میں پھر دہرا رہا ہوں جی میں قرآن تو اڈی مسجد تے گھر دی الماری اچ پہ حضور ان جمع نہیں کیتا. حضور تے اوندہ رہے، حضور لکھان دے رہے. قرآن دی آیت ہونی حضور نے فرمانا لکھ دیو. سونیا یہ آیت ایک آئیے ایک کتے لکھنا فرمایا فلانی صورت فلانی آیت دے نال این لکھ دیو، اے او دا حصہ ہے. قرآن نازل اور ترتیب نال ہوندا رہیا ہے تے حضور لکھیں دے اور ترتیب نال لے. جی جناب ذرا غور فرماؤ گے تو مسئلہ ذہن وچ بہ ویسے. حضور فرماندے کہ اوتھے آیت لکھنی دی، اوتھے ہے لکھ دیاں. کچھ لکھیا سی چمڑے تے، کچھ لکھیا سی جانوراں دیاں ہڈیاں تے، کچھ لکھیا سی پتھراں تے، کچھ کپڑے تے. حضور دا وصال اس حالت وچ ہویا ہے. جنگ یمامہ ہوئی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنہیں حافظ قرآن ہے. 800 صحابہ حافظ قرآن ہے. تو حضرت عمر نے عرض کی تھی بھائی حافظ میں شہید ہوندے گئے تو قرآن پاک پچھلے تک کی میں پڑھے گا، ان کتاب دی صورت چونج جمع کر دیو. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر جیڑا کام حضور نہیں کیتا وہ میں کی میں کرا، کیونکہ کتابی صورت اس حضور نے جمع خود نہیں فرمایا. تو حضرت عمر فاروق برابر اصرار کرتے رہے کہ اگر نہ ہویا تو قرآن ضائع ہو جائے گا. کہ اللہ دعا دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت نو بلایا. اے جوان لڑکے ہے، جوان نوجوان ہے، جوان صحابہ ہے چاہے جس ویلے حضور سرکار کو پڑھ دیا ہے. اے او صحابی نے جنہ حضور کو قرآن حفظ کیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن نے، حضرت عمر بھی حافظ قرآن نے، حضرت عثمان بھی حافظ قرآن نے، مولا علی بھی حافظ قرآن نے، مولا حسین بھی حافظ قرآن نے، مولا حسن بھی حافظ قرآن نے. یہ گل دسن دا بھی مطلب ہے خطابت نہیں کر رہا، غور کرنا پڑے گا گل تے. صدیق اکبر سرکار نے حضرت زید نو بلایا، تساں حضور دے سامنے جبریل نو قرآن سنایا تو انت سارا ہوندا ہے، اسے ترتیب نال جمع کرو. حضرت زید فرماندے نے اگر میں اندہ کھیا جاندہ نا با پہاڑ چاہ کے اس پاس سے رکھ شرط ایک گل سوکھی آئی، قرآن جمع کرنا اوکھا کیونکہ کلام اللہ دا. فرماندے نے میں لگ گیا، اللہ نے توفیق دیتی، اسی جمع کر دے رہے، سارا جمع کیتا. صدیق اکبر سرکار نے پاس کیتا.
کہ اے ٹھیک ہے جی میں حضور تے نازل ہویا ہوں جو لکھے ہے سوال لو جی اے کی میں پتہ ہے بھئی یہ قرآن صحیح ہے وہ دے ابو بکر صدیق لکھے ہے میں کہے جی یہ ایس تو پتہ ہے بھئی یزید ایک آیت بدلن لگے تے حسین لڑ پوے تے جان دا نظرانہ پیش کرے کہ اسی قرآن نہیں بدلن دینا صدیق ایک آیت بھی بدلی ہوندی تھی حضرت علی بھی لڑنا ہاں علی دا نہ لڑنا دلیل ہے قرآن ٹھیک ہے پائے گا لے میرے بچوں میرے دوستو قرآن مجید فرقان حمید صدیق اکبر سرکار نے جمع فرمایا مولا علی نے مہر لائی ہاں اور تا حیات آپ یہی قرآن پڑھتے رہے مولا حسن ہی ہو قرآن پڑھیا مولا حسین ہی ہو قرآن نیزے تے چڑھ کے پڑھیا ہے آپ حضرات نو سمجھ ہوندی پئی ہے حضرات محترم یہ قرآن جمع کرنے والے دی ہستی تے شک کریے نا تو پھر قرآن تے شک آوندا ہے اس واسطے سنی صدیق اکبر دی صداقت تے شک نہیں رکھ دے کیونکہ حضرت علی پاک نے شک نہیں رکھیا جاگ دیو صدیق اکبر سرکار نے جو قرآن جمع کیتا ہے ایسا احسان امت ہے جدہ بدلہ قیامت تھی حضور دی امت نہیں دے سکتی گرامی قدر سنگیو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی سرکار جس قرآن تے اعتماد کر دیا ہے اس سے قرآن دے متعلق اللہ فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہی قرآن ہے جس نو اللہ دے پاک کلام نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون میں قرآن نو نازل کیتا ہے اس دی حفاظت بھی میں کرانگا تے جنہ کو رب قرآن دی حفاظت کرائی ہو میرے نبی دے صحابہ نے بہت گہری بات ہے سمجھ لینا حضور دے صحابہ امت اور حضور دے درمیان وسیلہ نے حضور اور امت دے وچلے سن صحابہ نے حضور کو دین لے کے سن صحابہ دیتا ہے حضور کو دین لے کے سن رسول اللہ دی اہل بیت دیتا ہے ایک کو دین ہے دو نہیں متیا کھبال کو اور دین ہے تے صحابہ کو اور دین ہے نا حضور دی آل تے اصحاب دا ایک کو دین ہے اے تے بالکل گالی بڑی عجیب ہے حضور گھر آ کے اور دین دس دیا ہے تے بعد جا کے اور نعوذ باللہ دس دیا ہے نا حضور ایک کو دس ہے اور ناگا ایک کو دس ہے او نبی پاک سرکار دے صحابہ جنہ قرآن جمع کیتا ہے انہ دی عظمت میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ انہ ہاتھ میرے ہاتھ چھ دیو تو سے بھی پیران دے ہاتھ چھ دین دیو نا بول دے نو دین دیو نا پیران دے ہاتھ تے مڑان دیو سی بیعت ہوئے ہیں حضور دے صحابہ نے حضور دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دیتا جدو دیتیوں نے تے اللہ فرمائے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سونیا ہاتھ نہ تیرے ہاتھ تے رکھے ہے تے انہ دے دلان تے میں نظر رکھی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ جان دا انہ دے دل وچ کیے اللہ سونیا ہاتھ نبی دے ہاتھ چھے تے دل تیری نظر چھے ہاتھ حضور دے ہاتھ چھے تے دل اللہ دی نظر وچ اللہ دے علم وچ دلان دے حال نے یا اللہ سونیا مڑے بندے مشکوک نے یا بندے ستھرے نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سونیا میں اعلان پیا کرنا جڑے تیرے مرید ہوئے نے وہ تیرے نہیں ہوئے اپنے رب دے مرید ہوئے نے رب دے مریدہ نے قرآن جمع کیتا ہے جی جا گدرا ذاکر اگے قرآن پیا ہوئے عالم اگے پیا ہوئے فاضل اگے پیا ہوئے
سنی اگے پیا ہوئے، دیوبندی اگے پیا ہوئے، اہل حدیث اگے پیا ہوئے، عیسائی اگے پیا ہوئے، جدے اگے بھی قرآن پیا ہوئے ہے او نہ کو رکھ قرآن تے آتے 10 سے جمع کہیں کیتا ہے۔ ایڈی یقین نال پیا پڑھنا ہے جس جمع کیتا ہے کوئی ہو دیتے بھی یقین ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی گل ایک تے دوان سنن دی بھی جاج کوئی پر میں انہا شکر ہے تسی بہ رہن دے ہو تو اڈا بہ جانا بھی بڑا کمال ہے۔ بادشاہ ساڑی قوم اجے ترویتی مراحلی چو گزر رہی ہے، پیشن ستی رہی ہے۔ سن 47 تو بعد بڑے زخمی ہویا ہے تو حدود اجے ستے آئے ان پہ جاگ دے۔ سن 47 پاکستان بڑے آنا تو بٹوارا ہویا تے بڑے بندے تے بڑے بزرگ جڑے نے وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اگلے بندے فوت ہو گئے، پیچھے منڈے شنڈے رہ گئے تے وہ ستے رہے۔ ہونا جے بیدار پہ ہوندے نے، ہوش دے ناخن پہ لیندے نے۔ اس واسطے عرض گزارا بھئی سمجھو میری گل نو۔ رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ۔ سنیا تیری بیعت نہیں ہوئے، رب دے مرید ہوئے، جاؤ پوری کائنات ڈھوڈو، ہر پیر دے تو ان مرید لپو سن کدی پوچھے ہے کوئی اللہ دا مرید بھی ہے؟ جو ہوری کسے تو جواب نامی دیتے آتے قرآن دے سی جنہ رب دے بیعت کیتی ہے یہ بندے مصطفیٰ دے صحابہ آئے ہو دنیا تو ہون چلے گئے۔ رب دے مرید نہیں سمجھ آئی کی دے مرید؟ ہاں جی تسی کسے کو ترجمہ کرا لو۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے رب کی بیعت ہوئے۔ جناب علی یہ تے رب دے مرید ہوئے نے ان رب دے مریداں چوی نقص کڑھنے۔ میں حیران ہونا رب دے مریداں چ نقص اس پیر دا مرید کڑھدا ہے جی دے پیر نو تریجا کلمہ سیدھا نہیں آوندا۔ رب دے مریداں چ نقص او دا پیر پیا کڑھدا ہے۔ ہائے 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 بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ ہاں میں حیران ہونا بندیاں قرآن پڑھیا کدی نہیں یا کسے سنایا کدی نہیں یا انہوں کسے توجہ نہیں دلائی۔ جدو حضور دے ہاتھ تے رکھیا نا صحابہ نے ہاتھ 1400 صحابہ نے تے رب فرمایا سونیا ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دیاں ہتھاں اتے اللہ دا ہاتھ ہے۔ اس گل تے غور کرو، میں کیوں اگا تقریر کرنا جنہ جناب اور غور نہ کرنا۔ اللہ فرماندا ہے قرآن دی آیت ہے میں پڑھیے تے تام تسی یہ تے نہ آکھو بکوڑوں گھڑی نے۔ اللہ فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا انہاں ہتھاں اتے ہاتھ ہے۔ ایک عرض کرنا جناب، میں منظر یاد آؤں ہے نا پھر میں کی بورڈ تے ہاتھ رکھے ہے کتھے کی بورڈ دا پتہ ہے نا اے کمپیوٹر دا کی بورڈ ہوتا ہے نا، میں لکھنا پیا میری لکھائی اچھ غلطی آ رہی ہے، میں جی دے کول پڑھنا نا او مینوں آندا ہے نو جو ونڈ بھی آؤں دی، او میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ چا رکھ دے توجہ کیتی ہے کہ کوئی نہیں، وہ میرے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھ دے وہ آندے اینج کری دے ہن صحیح لکھیتا ہے یا غلط؟ ہن استاد جی تو اڈا اتے ہاتھ ہے ہن کی میں غلط ہو سکتا ہے؟ اور پتر سمجھ آئیے گل استاد جی ہن اتے تو اڈا ہاتھ رکھیتا ہے ہن ہاتھ بہکتے نہیں نہ سکتا بھائی جنہ قرآن لکھنا سی اونا ہتھاں تے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھے ہے، ہن زیر زبر دی بھی غلطی آ سکتی گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ اتے رب دا ہاتھ ہے۔ آپ نو سمجھ آ گئی جناب جی؟ اللہ آپ نو فہم عطا فرمائے، اللہ آپ نو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ یاد کر لو نا ایڈی بڑی تے ایتی کوئی نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، جناب اے کیڑے ہاتھ نے جنہ اتے اللہ ہاتھ رکھیا
کسی تو بھی پوچھ سکتے ہو. جناب سورہ فتح وچ آئے تھے کہ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ کیڑے ہاتھ ہے جنہ اتے اللہ نے ہاتھ رکھیا؟ ہاں تو جواب آئے گا جی جنہ بیت رضوان کیتی آئی. بیت رضوان جڑے حضور دے مرید ہوئے سن 1400 بندے، انہاں دے ہاتھوں تے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھیا سی. میں کہ بس مڑ ساڈا تا بھئی میاں یقین کامل ہوگی، کسی اور دے ہاتھے ہاتھ ہوئے تے ہو سکتا ہے بندہ ڈنگا ہو جائے، جدو ہاتھ سونے رب دے ہاتھے ہو جائے، سونے مصطفیٰ دے ہاتھے ہاتھ ہوئے، پھر کیویں پرابلم آ سکتی ہے سجن؟ پھر پرابلم آ سکتی. پھر انہاں صحابہ وچوں ایک صحابی حضرت عثمان غنی نے، جنہ دے حضور نے فرمایا اے ہاتھ میرا ہے تے اے میرے ہاتھ عثمان دا ہے. اینج حضور نے اپنا ہاتھ عثمان نو دے چھڑیا ہے. حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی دے کے فرمایا اے میرا ہے تے اے میرے عثمان دا ہے تے بیعت دے گواہ رویا ہے. اسی اس گل دا کدو انکار کرنے اب مولا علی سرکار دا ہاتھ حضور نے نہیں پھڑیا؟ پھڑیا نے. جڑا انکار کرے بے ایمان ہے، جڑا انکار کرے وہ منافق ہے، منکر قرآن و سنت ہے. حضور نے مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، جس دا میں مولا اس دا علی. لیکن یہ گل یاد رکھ جڑے ہاتھ نال حضور نے علی پاک دا ہاتھ پھڑیا ہے وہ ہاتھ حضور نے عثمان غنی نو دیتا ہویا ہے. نہیں سمجھے نہیں؟ اس گل تے بڑا پیار آندا ہے سن، ہونا چاہیے. ایمان دا تقاضا ہے کہ حضور نے مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. تے جی دا ہاتھ پھڑ کے حضور نے اپنا ہاتھ فرمایا ہوئے آ میرا جے تے آ عثمان دا جی. اتھے آ کے تیرے پیار دی سیٹی گم کیوں ہو جاندی؟ اتھے آ کے سٹاپ کیوں لگدا ہے تیرے پیار نو؟ اینج میرے نبی نے فرمایا ایک میرا ہاتھ ہے ایک میرے عثمان دا ہاتھ ہے. اے گل بول دے کیوں؟ اے ذہن چو نکل دی کیوں ہے؟ اتھے بھی پیار نال بولیا کرو جتھے حضور نے فرمایا ہاتھ پھڑ کے جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. تے اتھے بھی پیار نال بولیا کرو جتھے حضور نے فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے تے ایک میرے عثمان دا ہے. عدیلہ نے وقار تاں سنیاں دینے جیدہ ہاتھ رب اپے نا ہاتھ آنکھیں جیدہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھیں ہووے کافر جیڑا وقیا آنکھیں جدے نال اشاریاں رکھ ٹر دیں چن توڑی کہ جوڑ بکھایا ہے. حضور نے فرمایا میرا ہاتھ ہے ایک میرے عثمان دا ہاتھ ہے. بڑا اے مرشد جی دے سر تے پگ چا درے ان خلیفہ آن دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہستی دا میں ذکر پیا کرنا انہوں دا 40 دن پانی باندھ رہا ہے. مظلوم مدینہ تو لے کے مظلوم کربلا تائیں اسی سارے ہیں دے منن والے ہیں. مظلوم مدینہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے آپ دے اس کھو دا پانی بند کیتا گیا جڑا خرید کے مسلمانان حضرت عثمان غنی ہی دیتا ہا. اس مسجد چاپ دا داخلہ باغیاں نے بند کیتا جڑی مسجد خرید کے عثمان غنی دیتی آئی. اس مسند ایک مسلح تے کھڑا نہ ہون دیتا گیا جس مسلح تے مولا علی کھڑا کیتا. او میرے مرشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا عشق دا ایک منظر تے ملاحظہ کرو. بڑے بڑے عاشق گزرن پر ذرا عشق دا ایک منظر ملاحظہ کرو. حضرت عثمان غنی نو اے تجویز پیش کیتی گئی آپ دی جان نو خطرہ ہے مدینہ شریف چھڑ دیو تاکہ تھوڑی جان بٹ جائے. تو آپ فرماندے نا میں جان بچان دے خوف تو حضور دا شہر چھڑ دے ہوں. ہاں اس گل دے غور کیتا تھوڑی جان نو خطرہ ہے فرمایا میں جان بچان آستے حضور دا شہر نہیں چھڑ سکتا. اچھا پھر لڑن دی اجازت دیو. اے بندے کتنے نے اسی انہاں نو اتنے وچ رگڑ دیاں گے گل کرو حکم دیو لڑیے. تو آپ نے فرمایا میں حضور دے شہر اچھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا اپنی جان بچان آستے. اے دارالامن ہے اے حرم نبوی ہے اے میرے نبی دا حرم ہے. میں حضور دے شہر اچھ جنگ نہیں چاہتا جنگ بھی نہیں چاہتا تے دور بھی نہیں جانتا. کیوں اے صحابہ دیاں خواہشاں حضرت عمر بن خطاب دعا منگ دے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد رسولک. یا اللہ موت بھی شہادت دے دے بھی مدینے وچ باہر نکلیں دے ہی نہیں سکتے. کیا عشق دا تعلق سی رسول اللہ دے صحابہ دا رسول اللہ نال. 40 دن پورے باغیاں نے آپ دے مکان نو گھیری رکھیا پانی بند رکھیا حویلی دے دروازے بند کر دیتے نہ کوئی اندروں باہر جا سکتا ہے نہ باہروں اندر جا سکتا. کربلا وچ 3 دن پانی بند رہا ہے. ظلم دی ایک عظیم داستان ہے. مدینے وچ 40 دن پانی بند رہا ہے. کچھ یہ دیتے بھی کلام ہوئے کچھ یہ دیتے بھی غور ہوئے سجنا کہ رسول اللہ سرکار دے اس گواہ اللہ دا قرآن ہے. تاریخ بندیاں دی لکھی ہوئی ہے. جو کسے دی مردی آئی ہے انہیں پڑھیا ہے جو کسے دی مردی آئی ہے انہیں بیان کیتا ہے جو کسے دی مردی آئی ہے انہیں لکھا. کوئی پابندی ہے تو اڈے چجی دا دل کردہ ہے نویں تاریخ لکھ لوے. نہ گورنمنٹ دی طرف پابندی ہے نہ مذہب دی طرف پابندی ہے جو مرضی لکھ. لیکن قرآن اچ نہ کوئی اپنی مرضی نال داخل کر سکتا ہے نہ کوئی خارج کر سکتا ہے. توجہ کرو بچوں چند منٹ پکھے چھڑ دیو میرے حال دھیان کرو انجے چند منٹ گلہ کر لیں. عزیزہ ندی وکار میرے اللہ دا قرآن گواہ اللہ فرمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سونیا اللہ انہاں نال راضی ہو گیا جڑے تیرے بیعت ہوئے نے. غور نہیں کیتا اللہ فرماندا ہے لقد رضی اللہ اللہ رضی اللہ اللہ پیا فرماندا ہے. اے صحابہ رضی اللہ سی نہیں آکھیا مولا علی رضی اللہ میں نہیں آکھیا. اللہ دا قرآن آندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. علیہ السلام بھی آکھ لو لیکن قرآن صحابہ اور مولا علی سرکار نو رضی اللہ قرآن آکھیا ہے. اللہ کہنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کوئی مائدہ لالا کہ اس آیت وچ مولا علی شامل ہی نہیں. جو مولا علی شامل نہیں تے رضی اللہ تو پھر اللہ پہ آندہ ہے مولا علی. لہذا رضی اللہ نعوذ باللہ گستاخی نہیں جی اللہ راضی ہوئے وہ دے واسطے اعزاز ہے. یہ تے نبی تو ہمیں منگتے رہے یا اللہ راضی ہو جائیں. صحابہ تو صدقے جائیے مولا علی تو قربان جائیے جنہاں اللہ آپ آکھیا ہے میں تو اڈے نہ راضی ہوں. نہیں سمجھ آئیے کوئی میرے دوستو میرے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ
اللہ انہاں نال راضی ہے محبوب سونیا جڑے سابق بھی نے تے اول نہیں. مولا علی سب تو پہلے کلمہ پڑھیا تو اللہ آندہ جنہ پہلا پڑھیا انہاں نال میں راضی ہوں. انہاں نال چکڑیے کیویں متوجہ ہو کے نا بعد بندیاں نے لو جی تسی مولا علی نے بھی رضی اللہ آندے ہو کہ اسی کدو آکھی اللہ قرآن چاکھی تو یہ نکی جی گل ہے. شالا اسی وہ شامل انہاں دے نوکرائیں جو ہو جائیے جنہاں نے اللہ آکھیا میں تو اڈے نہ راضی ہاں. راضی اللہ دا کی معنی ہے اللہ راضی ہویا اے نہیں با راضی ہوئے دا نا رضی اللہ راضی ہویا ہے. مولا علی نال اللہ راضی ہے کہ نہیں بول دے نو اللہ ہے تو جو اسی آکھیے با اللہ راضی ہویا ہے تیرے اس گل تو ناراض کیوں ہوندے ہو. علیہ السلام بھی آکھ لو بہت سلام ہوئے لیکن رضی اللہ تو بھی بجو نا. رضی اللہ آکھیا تے اللہ دے رسول آکھیا تے وہ راضی ہوئے نے. رضی اللہ عنہم وردو عنہو جدو اللہ انہاں نال راضی ہویا ہے وہ اللہ نال راضی ہوئے نے. اسی نادانی دی وجہ تو اپنی مرضی دی تشریح کر لیں اور ساڈی ایک عادت بھی ہے جی دے کول اسی ایک گل سن لئیے دوجے دی اسی مڑکان بند کر چھڑنے بھئی دی اسی گل کوئی نہیں سننی اے سن پاویں قرآن سر تے دریا ہے اسا مننی کوئی نہیں ہے جھوٹا ہے. تو کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل ساڈا مزاج ایسا بن گیا ہے باقی سے اور پتی دی مانگ ہوئے تے اسا کلمہ کدی نہیں پڑھیا پوچھئے وہ کیوں نہ پڑھ دا تے اسی آنے انہاں دی پی جے ہوندی ہے جے ساڈی پتی دی ہوئی تے اسا تاں پڑھنا اسی تو مانگ بھی پتیاں تے کر چھڈیے نا. اوے بھائی مانگ ہوئی ہے کلمہ پڑھ دے آندے نا جے ساڈی نہیں ہوئی دوجی پتی والےاں دی پی ہوندی ہے اسی انہاں نال کو پورے راضی نہیں. منہ ٹھلے ہیں تھوڑے جے اسی پنجابی چ نا منہ ٹھلے ہیں تھوڑے جے رنج والے آدا انہاں دی مانگ تے اسا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا. او بھائیا بندے کہ قرآن دریا ہی تے قرآن پہ پڑھ دیو تے وہ پڑھتا ہو سی پر آسا کوئی نہیں سننا کیوں سا ساڑی پتی دا نہیں کو سمجھ آئیے کوئی نہیں. او بھائیا میں قرآن پڑھ کے پیا نا علی پاک دے بارے اللہ قرآن فرماندہ ہے میں علی تے راضی ہاں. بجدو بستر رسول تے ستے نکلے جان نو خطرے چھپا کے ادو اللہ راضی ہویا یا نہیں ہویا. جدو جنگ بدر سارے تو زیادہ کافر مارے ہی نے تے اللہ راضی ہویا ہے کہ نا. جدو مرحب دے کڑاکے کنڈے نے اللہ راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا. جدو ابن عبد ود نو ڈھایا نے ایکو وارنر اللہ راضی ہویا ہے کہ نا. جدو خیبر دا دار ایک باری اکھاڑیا نے حضور جو راضی ہوئے نے اللہ ہویا ہے یا نہیں. تے جیسی آکھے با اللہ انہاں نال راضی ہے تے لڑ دے کیوں ہو. لو جی تسی مولا علی رضی اللہ آندے ہو میں کہا جی اللہ پہ آندے ہو ہویا ہے راضی تسی رنجو کہ نہیں ہے تے اسی بھی راضی تے میں کہ بڑا بھی کیوں نو. آئے 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 اللہ اکبر. اب بھائی توجہ فرماؤ میرے حال اور میری گل تے دھیان کرو. مننا او سے جنہوں اللہ ہدایت دینی ہے دوجیاں کتے مننا ہوندہ ہے بھائی. آؤ میرے عزیزوں میرے دوستوں میری گل نو سمجھو اور غور فرماؤ. میں اپنے دوستانوں دعوت غور و فکر دینا چاہنا ماں. کربلا والا حسین کربلا والا سید اے اوس حسین لجپال دی گل پیا کرنا جنہیں مدینے و ہجرت کر کے نانے دا دین بچایا ہے. آجی میں اوس سید دی گل پیا کرنا اے اوس سید ہے اے اوس حسین لجپال دی تعریف ہے اے اوس لجپال حسین دی توصیف ہے اے او دی عظمت ہے انہاں دا مہینہ ذکر والا. ویسے تے اسی پورا سال ہی ذکر کرنے آئے ذرا خصوصی طور تے انہاں دے ذکر دے ایام آؤں دے. ویسے اسی الحمدللہ پورا سال ہی حضور دی آل دا ذکر کرنے آئے کوئی دن وانڈ کے نہیں کر دے. با دن انہاں دا اتیا انہاں دا نہیں. ساڑی تے زندگی ساری حضور دی آل سرکار دی حضور دی آل دا ساری زندگی لا چھڑو ایک دن کی لانا ہویا. اس دن بھی اسی ذکر جڑا ہے وہ بڑے احساس نال تے بڑی محبت تے بڑے پیار نال کرنا. میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے مرشد حسین سرکار دی عظمت نو سمجھو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید اے حضور دے صحابی نے آپ فرما دیں کہ ایک رات میں حضور سرکار دے گھر گیا رات دا وقت تھی. آپ فرما دیں میں بدروا دا کھٹ کھٹ آیا
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء، حضور گھروں باہر نکلے تو بکڑ کوئی شے حضور نے چھپائی ہوئی آئی، کوئی شے بکڑ دے ہیٹھ آئی جدو حضور نکلے تو آپ فرما دیں جدو میں اپنی گل کر لی تو فارغ ہو گیا تو میں عرض کی تھی ما ھذا الذی انت مشتمل علی، سونیا آ چادر ہیٹھ کی چھپایا جائے، توجہ کر دے پے ہو؟ تو آپ فرما دیں حضور سرکار نے اپنی چادر ہٹائی فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَلَا وَرَقَيْهِ، فرما دیں میں ویکھیا ایک پہلو نال حسن ستے پہ ہے، ایک پہلو نال حسین ستے ہے، اور میرے حضور نے انہوں نے اپنی چادر دے ہیٹھ لیا ہویا تھی، فرمایا اسامہ ھذا ابنایا، اسامہ ہے میرے پتر نے، اسامہ ہے میرے بیٹے نے، میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے، میں انہاں نال محبت کرنا، میرا اللہ بھی انہاں نال محبت کردا ہے، جیڑا انہاں نال محبت کرے میں او دے نال بھی محبت کرنا، میرا اللہ بھی او دے نال محبت کردا ہے، محب حسین محبوب خدا بن جاتا ہے۔ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار کریم آقا سرکار نے ایتھے حسن تے حسین نو رکھے ہے، تو محدثین فرماندن کہ حضور اس ویلے انہاں پہلو نہ لا کے گھر وچ سلا رہا ہے، تے جدو دروازہ کھٹکیا ہے مڑ حضور انہاں جدا کرنا مناسب نہیں سمجھیا، نال سینے دے لائیں دروازے تک حضور تشریف لے آئے۔ اتنی محبت حضور نو اپنے نواسے نال آئی کہ حضور اپنی زبان مبارک مولا حسین دے منہ وچ بھی ڈال دیندے ہے، مولا حسن دے منہ وچ بھی ڈال دیندے ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی محبت آئے عالم ہے اپنے بیٹیاں نال کہ میرے آقا مدنی تاجدار آپ دے خیمے وچ حسن تے حسین سرکار موجود نے، تو خواہش کی تھی نانا جی اسی اونٹ دی سواری کرنی ہے، بس بھائی کو گل ہی سمجھ لئیے تے کافی ہو جاندی ہے، گلوں دے وچوں ہی سمجھ آ جاندی ہے، نانا جی اسی اونٹ تے بہنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنیاں کونیاں زمین تے رکھ دیتیاں اور گھٹنے بھی زمین تے رکھ دیتے، اے گھٹنے ہوندے نا، اے کونیاں ہوندیاں، حضور نے گھٹنے بھی زمین تے رکھے تے کونیاں بھی، ہن سمجھ آ گئی ہے گل؟ بے منظر کی ہے وہ سمجھ آئی جے کہ نا، اے بھی حضور دیاں زمین تے تے گھٹنے بھی زمین تے، تے فرما آ جاؤ پتر۔ مولا حسن تے مولا حسین اپنے نانے دی سپیٹ تے سوار ہو گئے، جدو سوار ہو گئے اللہ اکبر، اور آپ سرکار چل رہے ہیں، حسن تے حسین نے نانے دیاں زلفاں پکڑیاں ہوئی، تو حضور نالے خیمے میں چکر لاندن تے نالے فرماندن نعم الجمل جملکما، پتر حسین تے حسن تواڈا اٹھ کڈا سونا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ نعم الجمل جملکما، پتر حسن تے حسین تواڈا اٹھ کڈا سونا ہے، تے مڑ آپ ہی حضور حدیث دے الفاظ نے حضور فرماندن ونعم العدلان انتما، اوے پتر حسن تے حسین اٹھ تے تواڈا سونا ہے، پر تسی سوار بھی تے ایڈے ہی سونے ہو نا۔ عزیزہ نے دی وقار کائنات اچ کوئی مائی دلال ایڈی اچھی سواری تے دکھائے، تال سنت و جماعتاں نے سرکار دے کاندھے تے شبیر قدم رکھیا، اسواری بڑی سونی، اسوار بڑا سونا، اسواری بڑی سونی، اسوار عزیزاں علی وقار حضور دے کندیاں تے کھیل کے قرآن سنیا ہے، اپنی والدہ زہرا پاک دی جھولی چ قرآن سنیا ہے، مولا علی دے سینے تے قرآن سنیا ہے،
بھائی حسین دے سامنے بیٹھ کے قرآن سنیا ہے حسین سنیا بھی بے مثال ہے حسین سنایا بھی بے مثال ہے نہ ایڈا سونا کسے سنیا ہے تے نہ انج نیزے تے چڑھ کے کسے سنانا ہے جی میں مولا حسین سنائے تا سنیا دینے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردیں خدا کر دیا اپنے نانا سے وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام